کہ من بعد ما جاءتهم البینات، وہ ایک دوسرے کے ساتھ قتل کرتے ہیں، ایک دوسرے کا قتل کرتے ہیں حالانکہ ان کے پاس واضح دلائل آ گئے۔ مشرکین مکہ کے پاس کتنی واضح دلائل آئی، بنی اسرائیل کے پاس کتنے واضح دلائل آئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اس میں ایک فرقہ ہے قدریہ۔ قدریہ کون ہے؟ قدریہ وہ ہیں جو تقدیر کی نفی کرتے ہیں، تقدیر کی نفی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی تقدیر نہیں لکھی۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ ان کی فضیلت ہے، جزوی، خصوصی، تفصیلی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عین لا تدمع ومن نفس لا تشبع، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس۔ تلک الرسل، یہ رسول یا جن کا ذکر گزر چکا ہے، فضلنا بعضهم على بعض، ان کے بعض کو ان کے بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے، منہم، اور ان میں سے جو کچھ ہیں وہ کیا ہے، من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو بلند کیا۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے دیا عیسی ابن مریم کو واضح نشانیاں، البینات، نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تأیید اور قوت بخشی کس چیز سے؟ پاک روح سے۔ اس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ آپس میں نہ لڑتے، من بعد ما جاءتهم البینات، ان کے پاس جب واضح نشانیاں آنے کے بعد وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم من آمن، تو ان میں سے بعض نے کیا کیا، ایمان لائے، اور ومنہم من کفر، اور ان میں سے جو بعض ہیں انہوں نے کفر کیا۔ ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اس آیت میں ہمارے لیے بہت ساری سبق اور فوائد ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ وہ رسل، وہ انبیاء جن کا اس آیت میں یا اس قرآن میں یا اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے، ان میں سے بعض ایک دوسرے کے بعض سے بہتر اور افضل فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، بعض انبیاء کو دوسرے انبیاء پر فضیلت عطا کی۔ اور اسی طرح اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ادھر اللہ تعالیٰ نے تلک الرسل کلیئرلی مینشن نہیں کیا ان رسولوں کو، بلکہ اس کو بھی جمع کی صیغے میں ذکر کیا۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے لیے، ہمارے نزدیک سب سے افضل انبیاء اور سب سے بہترین رسولوں میں سے ہیں۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحیح حدیث میں ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن آدم علیہ السلام کے اولاد میں اس دن کیا ہوں گا؟ سردار ہوں گا۔ اس سے علماء نے ان کی فضیلت کا بیان کی ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں، انبیاء کے ایک دوسرے کے اوپر فضیلت ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ ایک دوسرے میں تنقیص کریں یا ایک دوسرے کے کمپیریزن میں اتنا زیادہ مبالغہ کریں کہ جس سے دوسرے کو نیچا دکھانا مقصود ہو۔ یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ وی شوڈ ناٹ ڈو کمپیریزن بٹوین دیم۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ لا تفضلونی علی یونس ابن متہ، مجھے یونس ابن متہ کے اوپر فضیلت نہ دیو، یا مجھے حضرت یعنی موسیٰ علیہ السلام سے بہتر مت سمجھو، جیسے کہ بخاری کی روایت ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، یعنی ایک نبی کو دوسرے نبی پر ترجیح مت دیو۔ اور اسی طرح ایک چیز ہے، جیسے کہ ہم قرآنی آیت کے متعلق پڑھتے ہیں نا، سبب نزول الآیہ، یعنی اس آیت کے نزول کا سبب کیا ہے۔ اسی طرح ایک چیز ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں سبب ورود الحدیث، اس what is the reason اور what was the context of this حدیث۔ تو اس حدیث کا کانٹیکسٹ یہ تھا کہ یہود اپنے نبی کی فضیلت بیان کرتے، نصارہ اپنے نبی کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں صحابہ وہ اپنے نبی کی۔ تو اس سے کیا ہو گیا؟ ایک جھگڑا پیدا ہو اور ایک دوسرے سے غلو ہونے لگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے روکا۔ اور یعنی جو تفضیل ہے یا ایک دوسرے کو افضل ٹھہرانا دو قسم ہے، ایک ہے جزوی طور پر، ایک ہے کلی طور پر۔ جزوی طور پر مثلا ہم کہتے ہیں کہ یار حضرت یعنی جیسے کہ ادھر ذکر ہوا ہے کلم اللہ تکلیما، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، یہ شرف صرف ان نبی کو حاصل ہے جزوی طور پر۔ اسی طرح مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ ان کی فضیلت ہے جزوی، خصوصی، تفصیلی۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، تو یہ ان کی فضیلت ہے۔ تو یہ جزوی طور پر یعنی پارٹس میں ان کی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ اور اگر فضیلت میں لڑائی پھڈا ہو تو وہ بیان نہیں کرنا چاہیے، اور ایسے انداز میں فضیلتیں بیان نہیں کرنی چاہیے جس سے تنقیص باقی انبیاء ہونے کا شبہ وارد ہوتا ہے، تو ان چیزوں سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، یارو میرا لیپ ٹاپ لے آؤ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ آپس میں قتال نہ کرتے حالانکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئی۔ یعنی بنو اسرائیل دیکھیں، ان کو ایسی ایسی نشانیاں دی گئی، دکھائی گئی، اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ وہ اس کے اوپر ایمان لانا ہے، یا آپس میں انہوں نے کیا کیا؟ اقتتال، ایک دوسرے کا قتل کیا، انبیاء کا قتل کیا، نعوذ باللہ۔ اور اس آیت میں ہمارے لیے بھی ایک وہ ہے کہ جب ہمارے پاس واضح کلیئر کٹ بینات، نشانیاں، دلائل، ایویڈنس، پروفز آ جائیں، اس کے بعد بھی ہم آ کے بھائی جان کہیں کہ نہیں یار، نہیں یہ میری بات، میں سمجھتا ہوں کہ میری بات زیادہ کریکٹ ہے بنسبت تمہارے بات کی، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گریز کریں ان چیزوں سے۔ اسی طرح اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کسی کے اوپر فضیلت دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے کسی کو فضیلت نہیں دینی الا کہ جو اللہ تعالیٰ فضیلت بیان کرے۔ اور اسی طرح اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، دو ہی سچویشن ہے، یا کفر ہے یا ایمان ہے، دیر از نو تھرڈ کیٹیگری۔
یا ایمان ہے یا کفر ہے۔ منافقین بھی دو قسم کے ہیں، ایک ہے منافقین اعتقادی جو در حقیقت کفار ہیں، باطنی طور پر وہ کفر کرتے ہیں، ظاہری طور پر اسلام کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو وہ کفار کے کیٹیگری میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ جیسے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین تھے، جو منافقوں کا سردار کیا نام تھا اس کا؟ ابی بن سلول، وہ کیا تھا؟ وہ کافر تھا، وہ کفر نفاق اعتقادی کا تھا، لیکن وہ ظاہر کیا کرتے کہ میں مسلمان۔ تو ان کو ہم کفر کے کیٹیگری میں ڈالیں گے۔ اور نفاق عملی کیا ہے کہ ایک بندہ مسلمان تو ہوا ہے عملی طور پر بھی اور قلبی طور پر بھی وہ مسلمان ہے، لیکن اس سے عمل میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، بولتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، تو یہ نفاق عملی ہے، اس کو ہم مسلمانوں کے کیٹیگری میں ڈالیں گے، نہ کہ ہم ان کو کفر کے۔ تو صرف دو کیٹیگری ہے، یا ایمان ہے یا کفر ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ اور دوسری بات، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے تکفیر کا معاملہ، یعنی تکفیر کا معاملہ یہ ہے کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ ایک دوسرے کی تکفیر کریں گے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کافر کہتا ہے تو یا تو اگر وہ مستحق ہے، if he deserve this لقب of کفر، وہ اس کے پاس جائے گا یا واپس تیرے اوپر لوٹ کے آ جائے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اور اسی طرح یعنی جو تفضیل الانبیاء کے متعلق تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو انبیاء اور رسل ہیں وہ ایک دوسرے کی پیروی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے آگے پیچھے چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یعنی اللہ تعالیٰ کبھی، یعنی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امتوں میں سے ہو جن کو نکالا گیا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی، جو بہترین لوگ ہیں وہ میرے زمانے کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تفضیل کرتے ہیں۔ اور اس میں اسی طرح ایک اور بات جو ہے اس آیت میں ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ادھر فرماتے کلم اللہ، اللہ تعالیٰ نے بات کیا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے دوسری آیت میں ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے ساتھ کلام کیا، یعنی حقیقتاً کلام کیا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ثابت ہوتی ہے، کیونکہ بعض لوگ، بعض ایسے فرقے بھی موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کلام نہیں کرتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ازل میں کر دیا ہے اور ختم۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ہم ادھر واضح طور پر اور اس آیت کی وہ تعویل کرتے ہیں، وہ بولتے کہ نہیں، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا بلکہ یہ اس کا کوئی اور میننگ ہے۔ ہم بولتے ہیں یار اللہ کے نبی اور صحابہ اور سلف صالحین نے اس کی یہ تفسیر کی ہے کہ حقیقتاً اللہ نے کلام کیا، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح یعنی ایک اور جو ادھر ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کسی کے ساتھ بات کرنا اس کے مقام میں بلندی کی علامت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر یہ ذکر کیا نا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، یہ بیان کرنے کے لیے کہ کیا اس کی کیا فضیلت اور اہمیت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یعنی ہر للو پنجو سے اللہ تعالیٰ ہم کلام نہیں ہوتے، کلام العظیم کلام، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح یعنی اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، کیونکہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہم جو نماز پڑھتے ہیں یہ بھی ایک انداز میں اللہ کے ساتھ مکالمہ ہے، جیسے صحیح حدیث میں آتا ہے نا کہ اذا قال قسمت الصلاة بینی وبین عبدی نصفین، میں نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو آدھا آدھا حصے میں ڈال دی۔ اس طرح کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث میں کیا ہے، اذا قال الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تعالی حمیدنی عبدی، یعنی جب آپ کہتے ہیں نا الحمد للہ رب العالمین نماز میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ میرے بندے بلال اور حمزہ نے میری حمد بیان کی۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، صرف اس چیز کو فیل کرنے سے آپ کے نماز میں خشوع آ جائے گا۔ بلکہ امام ابن القیم نے اپنی کتاب اسرار الصلاح سیکرٹ آف پریئرز، انگلش میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھو اس چیز کو فیل کرو، جب تم کہو الحمد للہ رب العالمین، سو ویٹ لٹل بٹ اینڈ ان یور امیجنیشن imagine that Allah is saying حمیدنی عبدی،
میرے بندے سیف اللہ نے میری حمد بیان کی. اوہ اوہ کتنی بڑی بات ہے. ہاں یہ اس حدیث پہ تو ہم یقیناً یقین رکھتے ہیں, صحیح حدیث ہے. اس لیے آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ بھی اللہ سے کلام کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور طریقہ ہے. اور اسی طرح اس آیت سے ہمیں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی ہے, ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح اس آیت سے یعنی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی, جیسے کہ ادھر آیت ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی مدد اور نصرت کی کس سے؟ روح القدس سے, حضرت جبریل علیہ السلام سے. اسی طرح اللہ تعالیٰ بندوں کی بھی غیبی مدد کرتا ہے کبھی کبھی, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا فرمایا حضرت حسان کو, اُحْجُ وَرُوحُ الْقُدُسِ مَعَكَ, کہ جاؤ تم یہ جو مشرکین جو مجھے برا بلا کہتے ہیں ان کا ہجو کرو. ہجو کا یہ ایک شعر کا ایک طریقہ ہوتا ہے جس میں دوسرے بندے کو اس کی حقیقت دکھلائی جاتی. کفار قریش میں سے بعض شعراء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پوئٹری اور شعر لکھا تھا. جب ان کے کسی کے شخص کے خلاف بات کرتے شاعری طور پر اس کو بولتے ہجو کرنا, اردو میں بھی ہجو کہتے ہیں, انگلش میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے حضرت حسان کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ تم ان لوگوں کا جواب دو شاعرانہ انداز میں. تو اس میں کیا کہا کہ تم ہجو کرو اور روح القدس تمہارے ساتھ. تو یہ یاد رکھیں کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خصوصی یعنی مدد کرتا ہے. اور اسی طرح اسی ورڈ میں وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اس میں عیسائیوں پر رد ہے, ریفوٹیشن آف عیسائی. کیا ہے کہ جس کو تم خدا مانتے ہو اس کی مدد کے لیے اللہ نے جبریل بھیجا ہے. اگر تمہارا جو خدا جس کو تم مانتے ہو عیسیٰ, اگر وہ خدا ہوتا تو کیا وہ جبریل کے مدد کا محتاج ہوتا؟ نہیں ہوتا. اس سے ہمیں پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بھی اللہ کے بندے تھے, نہ کہ وہ نعوذ باللہ کوئی خدا تھے. اور اسی طرح اس آیت اسی لفظ میں روح القدس میں حضرت جبریل کی بھی جو فرشتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں سید الملائکہ, ہاں, جن کا قرآن میں بھی احادیث میں بھی بڑا ذکر ملتا ہے. ہاں, فرشتوں کے وہ سردار تھے سید الملائکہ, اور ہمارے نبی کو ہم کہتے ہیں سید الانبیاء, ہے نا. تو ادھر حضرت جبریل کی بھی فضیلت بیان ہو رہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسبت اپنی طرف کی. روح القدس, جیسے ہم کہتے ہیں نا روح اللہ, روح القدس, یہ مقام تشریف ہے. اللہ تعالیٰ جیسے ہم کہتے ہیں بیت اللہ, اللہ کا گھر, کیا وہ حقیقتاً اللہ کا گھر ہے؟ نعوذ باللہ نہیں, یہ مقام تشریف ہوتا ہے. جب کسی کے مقام کو بلند کرنا ہو تو ہم اس کو عظیم لوگوں کی طرف نسبت کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اسی طرح کسی چیز کی نسبت بڑھانی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو مقام دینے کے لیے اپنی طرف نسبت یا یعنی شرف بخشتے تھے. اور اسی طرح اس آیت میں ایک اور چیز ثابت ہوتی ہے, وہ ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ, اللہ تعالیٰ کی مشیت, His will is above all wills, یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت, اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اس میں دو چیزیں ہیں, ایک ہے یعنی ایک ارادہ ہوتا ہے ارادہ شرعیہ, ایک ہوتا ہے ارادہ کونیہ. ارادہ کونیہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ اللہ کے وہ ارادات یا وہ مشیت جو ہو کے ہی رہتے ہیں, جو ہو کے ہی رہتے ہیں, قدر میں لکھی جا چکی یہ ہونا ہی ہونا. اور ارادہ شرعیہ کیا ہے؟ ارادہ شرعیہ ضروری نہیں کہ وہ ہو کے رہے, ارادہ شرعیہ وہ ہے جو ہم بندوں سے مطلوب ہے کہ ہم نے اس کے اوپر ایمان لانا ہے. مثلا ابو جہل سے ارادہ شرعیہ یہ تھا کہ وہ اسلام لے آئے, لیکن وہ وقوع پذیر نہیں ہوا. دوسری سائڈ پہ ارادہ کونیہ یہ تھا کہ ابو جہل کفر پہ مرے گا.
ٹھیک ہے، یہ دو قسم کے ارادے ہیں اللہ تعالیٰ کے. کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ قرآن میں آپ کو نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی مشیت ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت کرے، تو آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ادھر چاہ رہا ہے اور ہو نہیں رہا. یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ بندوں سے چاہتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو. ٹھیک ہے نا، یہ معاملہ بہت اہم ہے. اور اسی طرح یعنی اس آیت میں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اس میں ایک فرقہ ہے قدریہ. قدریہ کون ہے؟ قدریہ وہ ہیں جو تقدیر کی نفی کرتے ہیں. ہاں، تقدیر کی نفی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی تقدیر نہیں لکھی تھی. یا ان میں سے بعض ایسے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو جنرلی چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، ڈیٹیلڈ چیزوں کا تب تک پتہ ہی نہیں ہوتا جب تک وہ وقوع پذیر نہ ہو جائے. ایسے بھی لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ادھر ان کا رد کر رہا ہے کہ اللہ کی مشیت بھی موجود ہے. اگر اللہ چاہے تو وہ آپس میں قتل نہ کریں. ہاں، اور اسی طرح اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ من بعد ما جاءتهم البینات، وہ ایک دوسرے کے ساتھ قتل کرتے ہیں. ہاں، ایک دوسرے کا قتل کرتے ہیں حالانکہ ان کے پاس واضح دلائل آ گئے. مشرکین مکہ کے پاس کتنی واضح دلائل آئی، ہاں، بنی اسرائیل کے پاس کتنے واضح دلائل آئے. اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ قتل و غارت کیا. کیوں؟ عناد، گھمنڈ، ایگو، ناک، ہاں، ضد. کبھی کبھی ہماری ضد ہمیں جہنم لے جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں بچائے. اس لیے اللہ کے سامنے ضد اور ایگو اور ناک نیچے رکھو. اس کے اللہ کے ذات کے سامنے تم اپنے ناک کو لڑاؤ گے تو پھر جہنم میں جاؤ گے. کیونکہ تکبر اور آہستہ آہستہ بندہ اللہ تعالیٰ کے جو فرامین ہے اس کو ٹھکرا دیتا ہے. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ اس آیت میں ہمارے پاس اور بھی فوائد ہیں جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. کہ ادھر اللہ تعالیٰ ہمیں بتلا رہے ہیں کہ what is the wisdom between the یعنی differences between the مومن and کافر، believer and disbeliever. کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کافر اور مومن میں تقسیم کر دیا. ہاں، ولیکن اختلفوا فمنہم من آمن ومنہم من کفر. اگر یہ ڈفرینشیٹنگ نہیں ہوتا تو امتحان کس چیز کا ہوتا؟ یہی تو امتحان ہے انسان کے لیے کہ یا تو وہ ایمان لے آئے یا وہ کفر میں چلا جائے. اور پھر اس کے بعد اس کے احکامات آ جاتے، احکام الجہاد، اسی طرح جو احکام الامتحانات، ابتلاءات، یہ ساری اسی چیز کا ایک حکمت الہیہ ہے. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ ادھر اللہ تعالیٰ نے منہم من آمن ومنہم من کفر، لوگوں میں سے کچھ ہے جو خود ایمان لاتے ہیں اور خود کفر کرتے ہیں. کچھ لوگ، اس میں اللہ تعالیٰ نے ول کی نسبت بندے کی طرف کی ہے نا. ادھر اللہ تعالیٰ رد کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں. ایک فرقہ ہے اس کو کہتے ہیں الجبریہ. کیا کہتے ہیں؟ الجبریہ. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ بولتے ہیں انسان مجبور ہے. واٹ ایور آئی ایم ڈوئنگ آئی ایم مجبور برو. ایک عالم جو کہتے ہیں اس کو زور کا تھپڑ لگاؤ اور کہو یار میں مجبور ہوں. ہاں، یہ فضول بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ادھر بتلا رہے ہیں کہ انسان مجبور نہیں ہے. انسان کو اللہ نے چوائس دی ہے کہ تم ایمان لاؤ یا کفر لاؤ. جو بھی کرو گے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے. اگر کوئی چیز لکھی ہوئی ہے that doesn't mean he is forcing you. ٹھیک ہے نا، that doesn't mean he is forcing you. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ادھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی یعنی بڑی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. ان آیات میں ہمارے پاس اور بھی بہت سارے باتیں ہیں. اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے یعنی جتنے بھی جو انبیاء کے جو پیروکار ہیں ان میں جو جنہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اقتتال اور قتل و غارت کیا، اس کی بنیادی وجہ ضد تھی، تکبر تھا.
پتہ ہونے کے باوجود نہ کرنے کی وجہ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی؟ ہاں ٹھیک ہے نا. اور آگے چلتے ہیں. یعنی اس آیت میں، ان آیت میں ایک اور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تسلی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بہت سارے سٹرگلز اور ڈیفیکلٹی سے گزر رہے ہیں نا. کفار قریش نے کیا کیا نہیں کیا، اور باقی منافقین اور مختلف یعنی ایک ان کو چیزوں کو فیس کرنا پڑا. تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دلا رہے کہ اے نبی تم اکیلے نہیں تھے، تم سے پہلے بھی لوگوں نے اس کو فیس کیا. یعنی موٹیویٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے نا. یعنی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا نبی نہیں ہے جس کے اوپر اس کی پوری کی پورے لوگ ایمان لے آئے. جیسے وہ قرآن میں ہے نا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، یعنی تم اپنے آپ کو مت کوسو کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ان کو دلاسا دلا رہے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. سلیمان، اللہ تعالیٰ آپ سے بھی مخاطب ہے کہ اے سلیمان جو ایمان لائے ہو، یہ بات غور سے سنو. کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اور یہ ایمان کی علامتوں میں سے ہے. کہتے ہیں انفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. سلیمان، تمہارے پاس کچھ پیسے اللہ نے دیے، اس میں سے خرچ کرو. من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ، لا بیع فیہ، اس سے قبل، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہے. یو کین ناٹ بائی اور سیل اینی تھنگ. اس دن سے پہلے وہ کون سا دن ہے؟ دا ڈے آف ججمنٹ، یوم القیامہ، جس میں ولا خلہ، جس میں کوئی دوستی یاری نہیں ہوگی، جس میں کوئی جگری یار، بیسٹ فرینڈ کوئی نہیں ہوگا. اور ولا شفاعہ، نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا. نہ تمہارے ابو سفارش کر سکیں گے، نہ تمہاری امی سفارش کر سکے گی، نہ سیف اللہ بھائی سفارش کر سکے گا. کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا. ادھر پھینٹی لگ جائے گی. ٹھیک ہے نا. اس چیز دن کا تیاری کرو. ادھر ہم جتنے بھی لڑائی کر لیں، پڑھے کر لیں، امی ابو کے ناک میں دم کر لیں، ان کو تنگ کریں، ان کو رلائیں، ان کو آپس میں لڑوائیں، پورے خاندان کے پھڈے کرواؤ سلیمان، لیکن قیامت کے دن نہیں بچو گے. یہ یاد رکھنا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے CCTV کھول دیں گے، پورا سب کچھ کھول کے رکھ دیں گے کہ دیکھو سلیمان، تم نے یہ کیا تھا، ابو کے ساتھ یہ کیا تھا، امی کے ساتھ یہ کیا تھا، اپنے اسکول ٹیچر کے ساتھ یہ کیا تھا، قاری کے ساتھ یہ کیا تھا. سارا کچھ کھول کے رکھ دیں گے. اس دن نہ فرید سر کام آئیں گے، نہ امی ابو کام آئیں گے، نہ شیخ سیف اللہ، کوئی کام نہیں آئے گا. اس دن کی تیاری کر لو بیٹا. اور والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، یہ یاد رکھنا. اور اس آیت سے یہ یاد رکھیں، انسان پر جو سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ وہ اپنے جان اور مال کی قربانی دے. ہے نہیں سلیمان؟ جیب سے، یار میں غریب آدمی، 100 روپیہ جیب میں ابو نے دیا ہے یا 1000 دیا ہے، اس میں سے میں کیسے نکال کے دوں؟ اس سے اچھا تو میں برگر کھا لوں، یا ادھر سے بروس کھا لوں یا پیزا کھا لوں، ادھر کسی غریب کو دے دوں. بہت مشکل ہوتا ہے. اٹس ناٹ ایزی. یا آپ کہیں کہ یار چلو ہم مثلا مطلب جو شرعی ٹرمز اور کنڈیشن کے مطابق شرعی جہاد ہو رہا ہے، اپنے نفس کو، اپنی جان کو اللہ کے لیے قربان کرنا، اٹس ناٹ ایزی. ہے نہیں بیٹا؟ آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے. ابھی میں ادھر بیٹھ کے درس دے رہا ہوں، یہ آسان ہے. کل کو بولیں چلو نکلو میدان میں، مولوی صاحب تو بات تو بڑی کرتا تھا، چل آ جا، میں بھی ڈروں گا. صاف بات ہے، انسان ہے نا بیٹا. انسان کے لیے سب سے جو قیمتی چیز اپنی جان ہے، وہ اس کو اللہ کے لیے خرچ کر دے. اس سے بڑا اور کوئی چیز نہیں ہے، اس سے بڑی سیکریفائس کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا بیٹا. اور اسی طرح جیسے کہ یعنی اس آیت سے پہلے ایک سیناریو چل رہا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے وقاتلوا فی سبیل اللہ، جہاد کا ذکر آیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں کیا ذکر کیا جہاد کے بعد؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے، جو اس کو ڈبل ٹرپل کر کے دے، ہے نا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے طالوت کا قصہ بتایا، جالوت کا قصہ بتایا. پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہمیں مال خرچ کرنے کی تاکید دی.
اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی اللہ کے لیے اپنے جان اور مال کو خرچ کرنا بہت بڑی بات ہے، کوئی یہ اور ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی ہے، ہمارے اسی پاکستان ڈی ایچ اے میں دیکھ لو بھائی جان، پاکستان کی سب سے ایلیٹ کلاس ادھر رہتی ہے، ارب پتی لوگ رہتے ہیں ادھر، کتنا پیسہ ہے، 100 روپیہ دینے سے پہلے ان کا خون نکل جاتا ہے، زکوٰۃ دینے سے بھاگتے ہیں، ہے نہیں؟ تو اصل چیز اتنا زیادہ پیسہ نہیں، اصل چیز ہے یہ جگر ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہم مثلا جو والدین ہیں، فہد بھائی ہم ہیں، آپ لوگ جس میں جن کے بچے ہیں، جن کے نہیں، اللہ ان کی شادی کروا دے، ان کو تو میں یہ ترغیب دیتا ہوں کہ ابھی سے نا آپ اپنے بچوں کی عادت ڈلوائیں دینے کی۔ مثلا آپ نے کچھ دینا ہے، خود نہ دیں، آپ بیٹے کو دے دیں، یہ لو سلیمان بیٹا دے دو ان کو۔ یہ میں اپنے گھر بیٹے بیٹیوں کے ساتھ کرتا ہوں۔ اب کیا ہوتا ہے، اب مثلا کوئی اب میرا دل کرتا نہیں دینا، لیکن وہ مجھے مجبور کرتے، بولتے ابو دے دے، ابو بولتا بیٹا یہ، بولتا ابو آپ نے تو کہا تھا ان کو دینا ہے۔ اب بچے آپ کو پھر ماشاءاللہ درست کرتے ہیں، یہ ابھی سے تربیت۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، یہ جو پیسہ ہے نا، یہ دل میں پھر بیٹھ جاتا ہے، پھر واللہ جب دل میں بیٹھ جائے نا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل، پیسہ نکال کے دینا بہت مشکل ہو جائے۔ کیوں؟ آپ کو اس پیسوں سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ آپ بولتے ہیں یار میرا خون لے لو لیکن پیسہ نہیں لینا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی تربیت کریں اور اپنے آپ کو مجبور کریں کہ اللہ کے لیے خرچ کریں۔ اور اللہ کی قسم، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، میرا نہیں۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی نا 244، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، پھر کیا ہے اس کے بعد؟ فَيُضَاعِفُ لَهُ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل کر دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ادھر قرض حسنہ مانگ رہے ہیں آپ سے، قرض حسنہ آپ سے مانگ رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ اپنے فائدے۔ اللہ کو تو تمہارا کک فائدہ نہیں، وہ ضرورت ہی نہیں ہے، اپنے فائدے کے لیے۔ کیوں؟ دس از دا ریئل انویسٹمنٹ، ریئل بزنس، کہ آپ اللہ کے لیے خرچ کریں۔ اور واللہ میں نے بھی خود اور کئی بزنس مین ہمیں بتاتے ہیں جو دیتے ہیں کہ واللہ ہم نے یہ فیل کیا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے مال میں برکت آ جاتی ہے، ہمارے اولاد میں برکت آ جاتی ہے، ہمارے کاروبار میں برکت آ جاتی ہے۔ اور آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا سعودیہ کے بڑی وہ ریسٹورنٹ کی چین ہے، وہ ہے البیک، ہے نہیں؟ کتنا بڑا نام ہے۔ کئی لوگ تو بولتے ہیں حج عمرے پہ جائے وہ نہیں کھائے تو تیرا حج نہیں ہوا، عمرہ نہیں ہوا۔ اللہ، یہ بہت مبالغہ ہے، لیکن واللہ ہم بھی کئی زمانے میں بہت کھاتے تھے البیک۔ اب اس میں آپ جا کے دیکھیں کوئی لمحہ نہیں آتا، رش نہیں ہے۔ ابھی تو اس کے جو مالک ہے وہ فیصل غزاوی ہے، اس کے والد صاحب کے بارے میں یہ آتا ہے، مشائخ نے ذکر کیا ہے سعودیہ کے، کہ وہ اس وقت حالانکہ وہ سستا بھی ہے کمپیئر ٹو ادرس، کسی زمانے میں وہ 9 ریال کا، 8 ریال کا، پھر 11 ریال، بہت سستا ہے۔ آپ کو پتہ ہے باقی کتنی چیزوں جو آپ لوگ سعودیہ میں رہے ان کو پتہ، بہت بہت مہنگا ہوتا تھا، یعنی چکن باہر 15-16 ریال کا ہے، وہ ادھر 11 ریال کا آپ کو ماشاءاللہ، اور بڑا مزیدار، لذیذ اور فرسٹ کلاس۔ وہ بولتے تھے ہر ایک بروسٹ کے ساتھ وہ 1-2 ریال، 1 ریال وہ کرتے ہیں صدقہ۔ انہوں نے اللہ کو اپنا ابھی ان کے فوتگی کے بعد لوگوں کو لگا کہ یار ان کے بچے کینسل کر، ان بچوں نے ڈبل کر دیا۔ اب وہ تھوڑا پیسے بھی وہ ہے البیک، لیکن کمپیئر ٹو ادرس اٹس ماشاءاللہ۔ اب دیکھو انہوں نے پہلے تو صرف مکہ میں تھے، پھر جدہ میں، پھر ابھی ریاض میں کھلا، پھر ابھی دبئی میں بھی کھل گیا، ابھی پاکستان میں بھی۔ لیکن اسی کی طرح میں نے اور بھی دیکھے ہیں، نو ڈاؤٹ ان کا ایک اپنا الگ ہی ٹیسٹ ہے، لیکن اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو برکت ڈال دی کہ آپ یعنی ان کے پیچھے بادشاہ لوگ جاتے کہ یار تم ہمیں بیچ دو، وہ لوگ نہیں بیچتے تھے، یعنی جو مجھے پتہ ہے ادھر کا۔ اب ادھر آ کے بھی میں نے 1-2 چیک کیے ہیں جو اسی کے طرز پہ چل رہے تھے، مجھے بڑا سملر لگا۔ لیکن واٹ از دا ڈفرینس؟ یہ صدقہ خیرات ہم یہی سمجھتے ہیں، اللہ عالم۔ اور واللہ ہم نے خود بھی، آپ بھی کبھی اللہ کے لیے آپ لوگ اگر دیتے ہوں گے انشاءاللہ، ہمارا حسن ظن ہے، آپ لوگ واللہ آپ یو ول فیل اٹ۔ لیکن نیت یہ نہ ہو کہ یار میں اس کے بدلے دنیا میں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا،
ہم جب کچھ دیں اس نیت سے نہ دیں کہ مجھے دنیا میں فائدہ ہو یا بلکہ بعض علماء کہتے ہیں اگر کسی کو دیو اس کو یہ تک نہ کہنا کہ میرے لیے دعا کرو، یہ ایسا ہے کہ تم دعا خرید لے صدقہ کے بدل، تو وہ تو تمہاری ماشاءاللہ بائی اینڈ سیل ہو گیا، خرید و فروخت، آخرت میں کیا ملے گا تمہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں نہ تمہارا کوئی معاوضہ چاہیے نہ ہمیں شکریہ چاہیے، اس طریقے سے آپ کرو اور بھول جاؤ، نیکی کرو مٹی پاؤ بھول جاؤ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو وہ ڈبل ٹرپل کر کے دے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ اس دن ہمارے ایک بھائی ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ یعنی بہت ماشاءاللہ پڑھتے ہیں میرے ساتھ میرے سے نا، تو انہوں نے ایک جگہ پہ کسی اور کا ذکر خیر کیا تھا، تو ایک بھائی نے مجھے بولا دیکھو شیخ آپ کو تو انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا، آپ اس کو بہت ٹائم دیتے ہیں، ہاں لیکن میں بولا یار کوئی مسئلہ نہیں آخر ماشاءاللہ اچھی بات ہے یار، کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے ان کو اس لیے تھوڑی پڑھا ہے کہ یار وہ میری تعریف کرے ہر جگہ ہماری واہ واہی کرے، یار ہم نے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں مخلص بنائے، اخلاص کا دعویٰ بھی ہم نہیں کرتے، ہاں لیکن ہم کہتے کہ یار بس اللہ، تو اس لیے آپ نیکی کریں اور آگے جائیں، واللہ بہت زیادہ آپ اثرات دیکھیں گے اس کے انشاءاللہ، اور چھپ کے کریں کہ آپ کے بایاں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دایاں ہاتھ نے کیا دیا ہے، واللہ اس کا نا یہ کیا ہوتا ہے، حل لک سر عند اللہ، کیا تمہارا کوئی سیکرٹ ہے اللہ کے ساتھ؟ یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن پتہ چلے کہ دیکھو یار یہ سیف اللہ نے جو بھی کام کیا سارا میڈیا پہ ڈال دیا، ہاں سارا کام میڈیا پہ ڈال دیا تو تیرا کچھ بچا ہی نہیں بھائی جان، تو کچھ ایسے کام بھی کرے خلوت والے، اللہ معاف کرے خلوت میں حقیقت پتہ چلتی ہے نا، ہم تو خلوت میں اللہ معاف کرے گناہ کرتے ہیں، خلوت میں چھپ کے اللہ کے دربار میں روئے گر گڑائیں صدقہ خیرات کریں کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، اور اسی طرح تاکہ آپ کے لیے کس دن کام آئے، اس دن کام آئے بیٹا قیامت کے دن، جدھر نہ کوئی دوست ہوگا بچانے والا، نہ کوئی خرید و فروخت ہوگا کہ تم بولے یار اتنے پیسے لے لو، یہ لو اتنی نیکیاں مجھے دے دو، ہاں نہ کوئی سفارشی ہوگا۔ دنیا میں تو اللہ معاف کرے ہمارے ہم تو بولتے ہیں میرے پیچھے وزیر کھڑے ہیں، میرے پیچھے ماشاءاللہ بڑے بڑے لوگ ہیں، میں اس کو جانتا ہوں، میں اس کو جانتا ہوں، ہے نا سلیمان، میرے شیخ ہے، یہ ہے وہ ہے، ہاں ابو امی بولتے میں شیخ کو شکایت لگاؤں گا، ہاں اور ابو امی بولتے میں تمہاری شکایت شیخ کو لگاؤں گا، قیامت کے دن کوئی نہیں ہوگا اس طرح، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ تو اس دن تاکہ ہم بچ جائیں اس چیز کے لیے کچھ نہ کچھ خرچ کریں، چاہے وہ آپ کے دل کے لیے، آپ کے نفس کے لیے باری ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ظلم کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ کا منکر ہے، زکوٰۃ کا منکر وہ کافر ہے، کیونکہ اللہ نے اسی سیاق میں کیا کہا والکافرون هم الظالمون۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو انسان زکوٰۃ کا منکر ہے، زکوٰۃ کا منکر کا کیا مطلب؟ وہ بولتا ہے کہ اسلام میں زکوٰۃ ہی نہیں، دیر از نو کانسیپٹ آف زکوٰۃ ان اسلام۔ ایک ہے بندہ مانتا تو ہے ہاں لیکن دیتا نہیں، اس کا الگ معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی بنیاد پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد کیا، جیسا کہ کفار سے کیا جاتا ہے، ہاں اگر وہ سمجھتے کہ وہ مسلمان ہیں ہاں تو ان کا پھر انہوں نے، جیسے کہ امام قرطبی نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے دربار میں صدقہ خیرات کرنے کی توفیق دے، چاہے چھوٹی ہی اماؤنٹ کیوں نہ ہو۔ اسی لیے سلف کہتے ہیں کم من عمل کبیر صغرتہ النیہ وکم من اعمال صغیرہ کبرتہ النیہ، یعنی کتنے ایسے اعمال ہوتے ہیں بڑے بڑے اعمال، اس کو نیت چھوٹا کر دیتی ہے۔ بندہ اربوں خربوں خرچ کر رہا ہے لیکن کیا کر رہا ہے؟ اربوں کا اس نے ٹرسٹ بنایا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، لیکن اس کی نیت کیا ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو کیا ہو چھوٹا ہو گیا نا وہ عمل۔ ایک بندہ ہے مثلا سلیمان ہے، ہاں وہ اللہ کے دربار میں 1 روپیہ دیتا ہے اللہ کے لیے، کسی کو نہیں دکھاتے ہوئے، اپنے بائیں ہاتھ سے دیتا ہے کہ بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے، دائیں ہاتھ سے دیتا ہے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، ابو امی کو بھی پتہ نہ چلے، چپ چاپ سے دے دیتا ہے۔
ہاں خالص نیت ہے تو یہ 1 روپیہ اللہ کے نزدیک اس اربوں خربوں کے سے زیادہ قیمتی ہے جو ریاکاری کی بنیاد پہ کیا گیا. تو یہ یاد رکھے کوئی بھی اماؤنٹ چھوٹا نہیں ہوتا. سم ٹائم ہمیں لگتا ہے کہ دیکھو یار صدقہ خیرات یہ بڑے بڑے آرگنائزیشن یوتھ میٹر ڈونیشن مانگ رہے تو ہمیں لگتا ہے نہیں ہمیں بڑا اماؤنٹ دینا چاہیے, یا مدرسے کو یا مسجد کو یا کسی بھی خیراتی کام, ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہمیں بڑا اماؤنٹ دینا چاہیے. اگر بڑا اماؤنٹ نہیں دے رہے تو پھر اچھی بات نہیں ہے, وہ کیا سمجھیں گے. نہیں بھائی جان, آپ یہ کبھی بھی مت سوچیے گا کہ یار بڑا اماؤنٹ ہی دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا, کبھی کبھی ہمیں بھی کوئی لوگ اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں دیتے, چھوٹی چھوٹی اماؤنٹ ہم اس کا بھی بڑا ہم اس کی قدر کرتے ہیں. ہاں کبھی کبھی ہمارے بھائی بولتے ہیں دیکھو یہ بہت کم ہے, میں بولتا ہوں اللہ کا شکر کرو, یہ بندے کے اندر خیر کا جذبہ, یہی بڑی بات ہے. وہ تمہارا کام نہیں چل رہا وہ الگ معاملہ ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ آپ نے اللہ کے دربار میں کچھ نہ کچھ دیتے رہنا ہے. میں تو یہی کہتا ہوں کہ مہنوار مثلا جو سیلری والے بندے ہیں یا بزنس والے, وہ اپنا مہینے کا نا اپنے کاروبار اپنے اس میں پیسوں میں اللہ کو کچھ نہ کچھ حصہ دے دے. واللہ بہت کام آتا ہے, خدا کی قسم. یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے اور کئی لوگوں کا ایکسپیرینس ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پھر کبھی کسی کا محتاج بھی نہیں بناتا. اللہ تعالیٰ آپ کے حاجات آٹومیٹکلی کمپلیٹ کر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے دربار میں خرچ کرنے کی توفیق دے. اور بارک اللہ فیکم, سبحانک اللہ بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 025101049558561. Mizan Bank for international donation. Patreon.com/YouthMattersPK. Follow us to stay connected and see the difference you're making.